اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن شروع ہونے والا ہے، برائے مہربانی موبائل فون بند کر دیجئے، شکریہ۔ ڈیڑھ سالہ تفہیم دین کورس، جس کی کلاس نمبر 10 سورہ البقرہ کی آیات 40 سے 46 تک۔ یہ درس مولانا محمد اسماعیل صاحب نے تفہیم دین اکیڈمی، شیر شاہ مارکیٹ، فیس 6، حیات آباد، پشاور میں 26/8/2015 بروز بدھ پیش کیا، اور اسی سلسلے کو لے کے آگے ہم چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تفہیم دین کورس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھ بوجھ عطا کرے قرآن کی تعلیمات میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ۔ بنو اسرائیل، سب سے پہلے معنی سماعت کر لیں جی اس آیت کے۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا۔ یعنی کہ او children of Israel, remember my favor which I have bestowed upon you and fulfill my covenant upon you, that I will fulfill your covenant from me and be afraid of only me۔ بنو اسرائیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بنو اسماعیل کا نام دیا گیا۔ اسحاق علیہ السلام کی جو بیٹے تھے ان یعقوب علیہ السلام نے اپنا نام اسرائیل رکھا تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنو اسرائیل کہلاتی ہے۔ انہیں میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام آنے کی وجہ سے یہ نسل بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک منصب نبوت انہی کے پاس رہا۔ آخری پیغمبر چونکہ بنو اسماعیل میں مبعوث ہوئے، اس لیے تمام عرب کی نظریں بنی اسرائیل کی طرف لگی ہوئی تھیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے۔ بنی اسرائیل کا ایمان نہ لانا دوسرے عرب کے ایمان نہ لانے کا سبب ہوا، اس لیے ان سے کہا گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم پہلے کافر کیوں بنتے ہو، پہلے کافر نہ بنو۔ یہاں سے لے کر اس پارے کے آخر تک بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ یہ پہلا پارہ جو ہے اس میں پہلی بات یہ کہ ان پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ ہے، ان کی ہر نعمت کے بدلے بغاوت اور سرکشی کا تذکرہ ہے۔ کیوں تذکرہ کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کا؟ مقاصد تذکرہ بنی اسرائیل، ان میں جو صالح عناصر موجود ہیں ان کو ایمان لانے کی دعوت دی جائے، پہلا یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ کہ یہود پر حجت قائم کر دی جائے کہ یہ وہی دین ہے جو تمہارے انبیاء لے کر آئے تھے، لیکن جو منصب تمہیں دیا گیا تھا تم اس کا حق ادا کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے ہو۔
تیسری بات یہ کہ جو قوم ہدایت سے منہ موڑتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل 4000 سال سے دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے۔ چوتھے یہ کہ پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سبق دینا مقصود ہے کہ اس رویے سے اپنے آپ کو بچائیں جس کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ ہوئیں، اور یہی اصل مقصود ہے۔ اس سلسلے میں یہود کی اخلاقی کمزوریاں، اعتقادی اور عملی گمراہیاں ایک ایک کر کے بیان کی گئی ہیں، اور اس کے مقابلے میں دین اسلام کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں تاکہ مومن اپنا راستہ صاف صاف دیکھے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، حق پر فروشی کے معاوضے میں خواہ انسان دنیا بھر کی دولت لے لیں، بہرحال وہ تھوڑی ہی قیمت ہے۔ حق اس سے گراں تر چیز ہے کہ میری آیتوں کو تھوڑی سی دولت کے بدلے میں مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، رہبن سے یہ فرحبون نکلا ہے، خوف اور اضطراب سے ملے جلے ڈر کا نام رہب ہوتا ہے، یعنی صرف میرا ڈر اور خوف تمہارے دل میں ہو، دوسروں کا خوف دل سے نکال دو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تلبیس لباس ان سے ہے جس کے اصل معنی چھپانے اور ڈانپنے کے ہیں، اسی سے لباس بھی ہے۔ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا تو شدید عذاب کی وجہ سے اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، اور یہ اس کے گرد گدھے کی طرح گھوم رہا ہوگا۔ یہ دیکھ کر سارے آگ والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس کو پہچان لیں گے، تو اس سے کہیں گے اے فلاں، کہاں تم وہ نہیں، کہیں تم وہ نہیں ہو جو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے؟ یہ کہے گا ہاں میں وہی ہوں، مگر میں آپ کو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور آپ کو برائی سے روکتا تھا لیکن خود کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رویے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ استعانت، مدد طلب کرنا ہوتا ہے۔ صبر، تنگی اور دشواری میں اپنے آپ کو روک رکھنے کا نام صبر ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم نیکیوں پر صبر ہے، دوسری گناہوں سے اجتناب پر صبر ہے، اور تیسری قسم اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر۔ یہ 3 قسمیں صبر کی ہیں۔ علماء اہل کتاب وضوء حق کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تھے، اس کی بڑی وجہ حب جاہ اور حب مال تھی، کہ رتبوں کی محبت اور مال کی محبت جو ہے اس وجہ سے وہ ایمان نہ لائے۔ صبر سے مال کی طلب اور محبت جائے گی، صبر کرنے سے نماز سے عبودیت اور تذلیل آئے گی، اور جب حب جاہ کم ہوگی، صبر کرنے سے مال کی طلب اور محبت جو ہے نکل جاتی ہے انسان کے اندر سے، اور نماز سے عبودیت اور تذلیل آئے گی، اور حب جاہ جو ہے ختم ہوگی، رتبوں کی طلب جو ہے وہ ختم ہوگی۔ چنانچہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ آگے فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لمعکم ولا تكونوا اول کافر به
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو. And believe in what I have sent down, confirming that which is already with you, and be not the first to disbelieve in it, and do not exchange my signs for a small price, and fear only me. آگے فرمایا باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. And do not mix the truth with the falsehood or conceal the truth while you know it. پھر فرمایا کہ and establish prayer and give zakah and bow with those who bow in worship and obedience. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، یعنی کہ do not order righteous of the people and forget yourselves while you recite the scripture, then will you not reason. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ آگے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. And seek help through patience and prayer, and indeed it is difficult except for the humbly submissive to Allah. صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، یعنی اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر. صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر. صبر اور نماز ہر اللہ والے کے لیے دو بڑے ہتھیار ہیں. نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ اور تعلق اللہ سے استوار ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اور صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے. دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے. نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گراں ہے، لیکن خشوع اور خضوع کرنے والوں کے لیے یہ آسان بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں. گویا قیامت پر یقین اعمال خیر
کو کر دیتا ہے اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے۔ صبر کا مفہوم اس آیت میں حکم فرمایا جاتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو، فرائض بجا لاؤ اور نماز کو ادا کرتے رہو۔ روزہ رکھنا بھی صبر کرنا ہے، اور اسی لیے رمضان کا صبر کا مہینہ رمضان کو کہا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزہ آدھا صبر ہے، فرماتے ہیں روزہ آدھا صبر ہے۔ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ اس آیت میں اگر صبر سے یہ مراد لی جائے تو برائیوں سے رکنا اور نیکیاں کرنا دونوں کا بیان ہو گیا۔ نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز نماز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر اور گناہوں کے ارتکاب سے صبر، اور یہ صبر پہلے سے زیادہ اچھا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر چیز کا اللہ کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا، ثواب کا طلب کرنا اور اللہ کے پاس مصیبتوں کے اجر کا ذخیرہ سمجھنا، یہ صبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر صبر کرو اور اسے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھو۔ نیکیوں کے کاموں پر نماز سے بڑی مدد ملتی ہے۔ خود قرآن میں ہے الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یہ سورہ عنکبوت میں ہے۔ نماز کو قائم رکھ، یہ تمام برائیوں اور بدیوں سے روکنے والی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے، فوراً نماز میں لگ جاتے۔ چنانچہ جنگ خندق کے موقع پر رات کے وقت جب حضرت حذیفہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں پاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول رہے، صبح تک نماز میں اور دعا میں لگے رہے۔ ابن جریر میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بےتاب ہو رہے ہیں۔ آپ نے ان سے فارسی زبان میں دریافت فرمایا کہ درد شکم داری، کیا تمہیں پیٹ میں درد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اٹھو نماز شروع کر دو، اس میں شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر میں اپنے بھائی حضرت قسم کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو آپ آیت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر راستہ سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کر نماز شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ غرض ان دونوں چیزوں صبر اور صلات سے اللہ کی رحمت میسر آتی ہے۔ ان کی ضمیر کا مرجع بعض لوگوں نے تو صلات یعنی نماز کو کہا ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدلول کلام یعنی وصیت اس کام کا مرجع ہے۔ جیسے قارون کے قصہ میں یہ بات ولا
یلقاہا کی ضمیر اور برائی کے بدلے بلائی کرنے کے حکم میں آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صبر و صلات ہر شخص کے بس کی چیز نہیں ہے، یہ حصہ ان کا خوف رکھنے والی جماعت کا ہے، یہ حصہ اللہ کا خوف رکھنے والی جماعت کا ہے۔ یعنی قرآن کے ماننے والے سچے مومن، کانپنے والے، متواضع اطاعت کی طرف جھکنے والے، وعدے وعید کو سچا ماننے والے ہیں، اس وصف سے موصوف ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ایک سائل کے سوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بری چیز ہے، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو، یہ مہربانی ہو اس پر آسان ہے، یہ بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور جس پر اللہ کی آسانی ہو، اللہ کی مہربانی ہو، اس پر آسان ہے۔ ابن جریر نے اس آیت کے معنی کرتے ہوئے اسے بھی یہودیوں سے ہی خطاب قرار دیا ہے، لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ گو یہ بیان انہی کے بارے میں ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے۔ آگے چل کر خاشعین کی صفت ہے، اس میں زن معنی میں یقین کے ہیں، گو زن شک کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے صدفہ اندھیرے کے معنی بھی آتے ہیں، معنی بھی آتے ہیں، اور روشنی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو صبر اور نماز سے مدد لو۔ تو صبر کے متعلق اور نماز کے متعلق مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھی، تو آج جو ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آج کے درس کا پیغام نوٹ فرمائیے کہ ہر قوم میں علماء کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہوتی ہے کہ وہ خود بھی حق پر رہے اور اپنی قوم کو بھی حق پر قائم رکھنے کی کوشش کریں، جو کہیں اس پر عمل کریں، صبر اور نماز کا دامن کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ آج کے درس کا پیغام تھا، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔